ہے اگر ریکارڈ نہ کرے تو پھر اس کا ریٹن بیان لیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پری جو ہے وہ اردو اور انگریزی لکھنا نہیں جانتی کیونکہ وہ اسکول بہت کم جاتی تھی, اس لیے وہ رومن میں لکھتی ہے. رومن مطلب جو ہم موبائل میں میسیجز کرتے ہیں وہ ان رومن لینگویج میں وہ لکھتی ہے. اس لیے لیٹر آپ کے سامنے آ چکا ہے, یہ ڈاکٹر فاطمہ نے خود پوسٹ کیا تھا. اور الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. بہت سارے دعا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رہے. میں ہوں رانا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اچھا جی, ظہیر گینگ کی ایک کارندہ جسے ہم کذابہ بھی کہتے ہیں, جسے ہم جنیرہ ماہم بھی کہتے ہیں, جسے مداکارہ بھی کہتے ہیں, جسے ہم جھوٹی سرکار بھی کہتے ہیں, ملزمہ بھی کہتے ہیں, اشتہاری بھی کہتے ہیں. اچھا جی, کچھ نہیں ملا, کچھ دال نہیں گلی, کچھ ایسی کہانی ان کے ہاتھ نہیں لگی کہ مہدی صاحب اور ان کی بیٹی کے تعلقات کو دکھایا جائے کہ کتنے کشیدہ ہیں, کتنا بیٹی جو ہے ماں باپ کو جب دیکھتی ہے شیلٹر ہوم کے دروازے پہ تو جا کے واش روم میں گھس جاتی ہے, لاک کر دیتی ہے. کیا کیا کہانیاں نہیں بنائیں. اچھا جی, کل انہوں نے ایک ولاگ بنایا جس کے اندر انہوں نے خط دکھایا کہ یہ زہرا کاظمی نے خط لکھا ہے, جس کے اندر اس نے اپنے ماں باپ پہ بھی الزام لگایا, ماں پہ بھی لگایا. وہی ساری چیزیں جو اپنے چینلز پہ بارہا کہہ چکی, وہی تارا کا سارا مدعا اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا. جن کو نہیں پتہ, جنہوں نے چینل دیکھنا چھوڑ دیا اس خاتون کا, تو بہت اچھا کیا. اور اس کو اس وقت عدالتی حکام کے مطابق اس طرح سے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس خط کو جوڑا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ ڈاکٹرز سے نکالا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے ابھی اس کو نہیں دکھا سکتے. یہ خط دراصل کیا ہے اور اس خط کا معاملہ کیا ہے, یہ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے گٹ مٹ کر دی ہے. ان کی عادت ہے, یہ جو ملزمہ ہے, یہ جو اشتہاری ملزمہ اداکارہ ہے, یہ اتنا جھوٹ بول چکی ہے, اتنا جھوٹ بول چکی ہے کہ اب اس کو یقین, اب اس کی تو میرے خیال میں کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھتا, کہ کوئی دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا. مگر بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نیگیٹو ہو جاتی, لوگوں کے پاس سوال چلا جاتا ہے کہ آخر کیوں بچی نے خط لکھا ہے اور اس کے اندر اس طرح لکھا ہے. آپ کو میں 2 چیزیں آج واضح کروں گی, کیا یہ خط سچ ہے یا نہیں ہے. یاد کیجئے, اس خاتون نے کہا, اس جھوٹی خاتون نے کہا, اور اگر یہ میرے چینل دیکھ رہی ہے, لازماً دیکھتی ہیں سب کی ویڈیو, تو میں آپ سے بھی کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ بچی کو باپ نے کبھی اسکول نہیں بھیجا, بچی ان پڑھ تھی, بچی پڑھ نہیں سکتی تھی, لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا گھر سے نکلتے ہوئے اس نے خط لکھا اور اس خط کو جو ہے وہ اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا بیٹھ کی, کبھی کہتی تھی الماری کے اوپر لگا دیا تھا, اور مہدی صاحب نے اس خط کو چھپا دیا اور اس خط کا ذکر تک نہیں کرتے کہ بچی کہہ کے نکلی تھی کہ میں ظہیر کے ساتھ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا. دوسرا ان کا آج سے کچھ عرصے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بچی نے شیلٹر ہوم سے خط لکھا ہے, اور یہ خط پتہ نہیں کس طرح اڑتے اڑتے جو ہے وہ ان تک پہنچ گیا. کون سا کبوتر تھا, نہیں میرے خیال میں کوا تھا, ہاں شیلٹر ہوم سے ایک کوا اڑا اور انہوں نے یہ خط لاہور جا کر ان کے حوالے کیا, جس کے اندر بچی نے پھر وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ یہ خط بچی نے لکھا ہے کیونکہ بچی ان پڑھ تھی, بچی کبھی اسکول نہیں گئی, مگر وہ رومن لکھنا جانتی تھی, رومن انگلش لکھنا جانتی تھی. تو اس نے یہ خط رومن انگلش میں لکھا اور پوری ڈیٹیل میں خط لکھا ہے. اس پر لاسٹ میں اس نے زارا لکھا ہوا تھا, جس کے بعد تمام ہی یوٹیوبرز اور جتنے اینکر جتنے ہم لوگ تھے, ہم لوگوں نے کہا یہ خط فیک ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کیونکہ ایک ان پڑھ اور ایک بغیر پڑھا لکھا شخص رومن تو کیا کچھ بھی نہیں لکھ سکتا. تو ان کا خیال تھا کہ لوگوں کو یہ کہہ کے پاگل بنا دی, کیونکہ وہ بچی گیمز کھیلتی تھی تو اس کو وہاں پہ رومن انگلش لکھنی آتی تھی, تو وہ رومن میں آرام سے اتنا بڑا ڈیٹیل میں خط, جو کہ ایک انٹر یا میٹرک, میرے خیال میں تو وہ تو شاید ظہیر پڑھ بھی نہیں سکے, ایسا خط لکھا گیا تھا. سب نے کہا کہ یہ فاطمہ ریاض نے لکھا ہے, خود نے لکھ کر جو ہے یہ بچی کے نام سے, انہی کے اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں میں, اگر ہو سکا تو میں کلپ بھی چلا دوں گی, کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ خط رومن زبان میں بچی نے لکھا. اب انہوں نے کل ایک خط دکھایا اور اس خط کا متن یہ تھا کہ یہ بھی بچی نے خط لکھا ہے, اور اس کے اندر تھا کہ میں کمرے میں بند ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے اندر بھی ماں باپ کی تذلیل اور 10 چیزیں اس کے اندر جھوٹی لکھی گئیں. اب وہاں پر انہی کی کمیونٹی کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ خط زہرا کاظمی نے لکھا ہے. تو ان کا کومنٹ دیکھیے, انہوں نے کہا نہیں, یہ خط ڈاکٹر نے لکھا ہے. حیرت کی بات ہے, مجھے اتنی ہنسی آئی, آپ کو یہ کومنٹ دکھا رہی ہوں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خط ڈاکٹر نے لکھا ہے. بھائی بڑی حیرت ہوئی مجھے. تو باجی کہنا کیا چاہتی ہیں, کرنا کیا چاہتی ہیں. کبھی کہتی ہے بچی ان پڑھ ہے, پھر جب آپ کو اپنا کہانی منجن بیچنا ہوتا تو کہتی ہے کہ بچی کو رومن لکھنی آتی ہے. پھر جب ہم نے پکڑ لیا کہ بھائی رومن کیسے لکھ سکتا ہے, کہ ان پڑھ انسان رومن نہیں لکھ سکتا, تو انہوں نے کل جو خط دکھایا تو اس کے نیچے انہوں نے کومنٹ کیا کہ یہ خط ڈاکٹر نے لکھا ہے. تو یہ خط تو نہ ہوا نا,
یہ خط کیسا ہوا کہ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے. اور یہاں پر بڑی مزے کی بات ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو کیسے مان لیں کہ یہ بچی نے لکھا ہے یا یہ بچی کے الفاظ ہے. اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے تو ڈاکٹر کی ذہنی کیفیت تو ہم سمجھ گئے. فاطمہ ریاض کی بات کر رہی ہیں کہ فاطمہ ریاض نے یہ خط لکھا ہے. تو کیوں لکھا ہے بھائی؟ خط اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو وہ کوئی لکھتا ہے کیا؟ وہ خود لکھا جاتا ہے. جب آپ پہلے کہہ چکی ہے خط بچی نے لکھا، پھر اب آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر نے لکھا. ڈاکٹر کی ذہنی کیفیت ہم سب نے دیکھ لی، پوری عدالت نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لی وہ کس قسم کی خاتون تھی. وہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے خود کہا کہ میں ذہنی مریضہ تھی، میں ذہنی کمپلیکیشنز کا شکار رہی ہوں، اور میں نے شیلا رضا پہ غلط الزامات لگائے، میں نے مہدی صاحب پہ غلط الزامات لگائے، میں معافی چاہتی ہوں. یہ سب چیزیں وہ اپنے منہ سے کہہ چکی ہیں. ایک ایسا انسان جو دنیا جہان کے سامنے پہلے ہی جھوٹا مشہور ہے، اس کی ذہنی کیفیت اس کو کچھ بھی سوچنے پہ مجبور کرتی ہوں. کیا وہ خط جو اس نے لکھا ہے بچی کے نام پر کہ بچی نے مجھ سے سب کہا اور میں نے لکھا ہے، تو کیا اس کو ایکسیپٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو آپ یقین کر لیں یہ وہ جھوٹے انڈے ہیں، یہ خود اپنی ہی باتوں سے پھر جاتے ہیں، اپنی ہی کہے ہوئے جملوں سے پھر جاتے ہیں، اور یہ کس طرح سے اپنے چینل پر آ کر روز بیٹھتے ہیں اور کس طرح سے یہ جھوٹی کہانیاں لوگوں کو بھیجتے ہیں. انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. جو ان کو نہیں جانتے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، وہ تو ضرور ان کو دیکھ لیتے ہوں گے، مگر جو ان کے پرانے 3.5 لاکھ سبسکرائبر تھے وہ کہاں ہیں؟ اب ان کی ویورشپ ختم ہو گئی، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ کیوں بول رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بھاری اماؤنٹ اس ظہیر گینگ سے پکڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے لاسٹ تک اس کا ساتھ دینا ہے. اب جھوٹ بولیں، گندے کام کریں، جو کر سکتی ہیں کر رہی ہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ مہدی کاظمی صاحب اور بچی کے درمیان تعلقات کو خراب دکھایا جائے. یہ باتیں عدالتوں تک پہنچے، ججز تک پہنچے کہ بھئی بچی ایسا چاہ رہی. ان کا کہنا ہے کہ شیلٹر ہوم میں جب بھی ماں باپ ملنے جاتے ہیں بچی ملنے سے انکار کر دیتی ہے اور بچی جا کے واش روم میں چھپ جاتی ہے، جبکہ عدالتی احکام کے مطابق اور شیلٹر ہوم کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی ملنے آتا ہے تو آپ اس بندے سے اجازت لیتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں، تبھی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بغیر زبردستی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. انہوں نے آج تک ہمیشہ شیلا رضا پہ بھی الزام لگائے، مہدی صاحب پہ بھی لگائے، زہرا کاظمی پہ بھی لگائے، شیلٹر ہوم کی انتظامیہ پر بھی لگائے، عدالتوں پر بھی لگائے، پولیس پر بھی لگائے، سب پہ الزامات لگائے انہوں نے اپنی. اب یہ اصل میں ان کا غصہ کس چیز کا ہے؟ آپ اس پہ ذرا دیکھیے گا. بچی نے آج تک کبھی ماں باپ کے سامنے ظہیر کا نام نہیں لیا. بچی سے جب بھی ملاقات ہوئی بچی نے گھر جانے کی بات کی ہے. ہمیشہ مہدی صاحب کے جو ہنستا دھمکتا ہوا چہرہ لے کے بندہ باہر آتا ہے. جو انہوں نے یہ تک کہا کہ مہدی صاحب فرسٹ ملاقات کے بعد گھر گئے، روئے، مجلس ہو رہی تھی، ماتم ہو رہا تھا، میلاد ہو رہا تھا، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ان کے گھر میں ایسا ہو رہا تھا، وہ بھی سب جھوٹ. اس دن تو میں خود ان کے گھر میں موجود تھی، الحمدللہ سب خوش تھے، بہت مطمئن تھے کہ بچی نے بڑی اچھے سے ملاقات کی ہے. ڈاکٹر کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بچی ذہنی اسٹریس کا شکار ہے. اور یہ کوئی بھی انسان ہوگا نا، میری ایج کا انسان ہوگا یا کوئی بھی ایج کا انسان ہوگا جو ایک ہی شہر میں رہ رہا ہے، جس کے پیرنٹس، جس کے گھر والے اسی شہر میں رہتے ہیں، اور وہ ایک شیلٹر ہوم کبھی بھی گھر کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. آپ جتنا کمفرٹ اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے بھی گھر میں نہیں رہ سکتے. اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں بھی آپ اتنا کمفرٹ نہیں رہ سکتے. آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ڈاکٹر نے یہ بات لکھی ہے تو بالکل بجا ہے. بچی ذہنی اسٹریس کا شکار ہے، بچی خوش نہیں ہے شیلٹر روم میں، بچی اپنے گھر جانا چاہتی ہے. اور مہدی صاحب نے بھی درخواست دی ہے کہ بچی کو گھر پہنچایا جائے، جو بھی کیس ہے وہ چلتا رہے اور بچی اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ذہنی سکون کے ساتھ رہے. اور یہ بہترین چیز ہے، اور یہی چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ان کو یہی ڈر ہے کہ بچی کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اور اب جو جھوٹ کی کہانی انہوں نے لوگوں کو سنائی تھی، عدالتوں میں سنائی تھی، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اور اب بچی جو ہے مہدی صاحب کے ساتھ ہے، بچی مہدی صاحب کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے. نیکسٹ یہ اگر انشاءاللہ بچی کا دوبارہ سے اگر بیان ریکارڈ ہوگا تو آپ یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ بچی اپنے گھر جائے گی اور ان کے جو جھوٹ تھے نا وہ سب کھل جائیں گے اور یہ بڑے گندے طریقے سے ایکسپوز ہونے لگے. اپنا خیال رکھیے گا، اگر متفق ہے تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا. مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.